بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کعبے کی تعمیر کے چار مشہور مراحل. اس سے پہلے کے درس میں ہم نے کعبے کی تعمیر سے متعلق یہ بات پڑھی تھی کہ جو کعبہ اس وقت موجود ہے اس کی بنیاد رکھی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس کعبے کی بنیاد ختم ہو چکی تھی، اس کے نشانات مٹ چکے تھے، حالانکہ کعبہ اس سے پہلے بھی تھا. آدم علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے کعبہ تعمیر فرمایا تھا. بعض روایتوں میں کہ اس سے پہلے بھی فرشتوں نے اس کو تعمیر کیا تھا. تو اگر ترتیب دیکھی جائے تو فرشتوں کی تعمیر، اس کے بعد پھر انسانوں میں آدم علیہ السلام کی تعمیر. پھر ایک زمانے تک یہ تعمیر یہ کعبہ جاری رہا یا باقی رہا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح کے بعد اس کعبے کے نشانات ختم ہو گئے. بعد میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کعبے کو اثر نو تعمیر کیا تھا، اور اس وقت سے لے کر آج تک وہ کعبہ موجود ہے. لیکن کعبہ ایک گھر ہے جس کی دیواریں ہیں. اب ان دیواروں میں پتھر لگے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہتا ہے، بارش ہے، پھر دھوپ ہے، اس طرح سے دنیا زندگی کے جو حادثات ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کعبے کو نئے سرے سے پھر بار بار بنانے کی ضرورت پڑے گی. تو اس کی وجہ سے پھر یہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کئی مرتبہ نئے سرے سے تعمیر کیا گیا. عمالقہ نامی قوم نے بھی اس کو نئے سرے سے بنایا تھا. پھر قصی بن کلاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا ہیں، انہوں نے بھی اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا. قصی بن کلاب کے زمانے میں جو کعبہ تعمیر ہوا تو اس میں باقاعدہ چھت بنائی گئی. پہلے کعبے میں کوئی چھت ہوا نہیں کرتی تھی، دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا. قصی بن کلاب نے چھت بھی بنائی، دروازہ بھی بنا دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو اس میں قریش نے کعبے کی اثر نو تعمیر کی، اور اس تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ رہا ہے، اور خاص طور پر حجر اسود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لگایا تھا. بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا ہے، سن 64 ہجری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سن 11 ہجری میں وفات پا گئے تھے. سن 64 ہجری میں آپ کے انتقال کے تقریباً 53 سال بعد، آپ کے انتقال کے تقریباً 53 سال بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی بنیاد جو جس طرح سے بنائی گئی تھی، رکھی گئی تھی، اس کو مکمل طور پر منہدم کر دیتے ہیں، اس نیت سے کہ یہ کعبہ اصل جس بنیاد پر بنایا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اسی بنیاد پر بنا دیا جانا چاہیے. لہذا انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بنیاد پر کعبہ مکمل تعمیر کیا. ان کے 10 سال کے بعد سن 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس کعبے کو منہدم کر دیا. ابھی عبداللہ بن زبیر نے جو منہدم کیا تھا، حجاج بن یوسف نے جو منہدم کیا تھا، یہ کعبے کی خرابی کی وجہ سے نہیں تھا،
قریش نے جو منہدم کیا وہ اس وجہ سے تھا کہ کعبہ کی دیواریں خراب ہو گئی تھی، دیواریں گرنے لگی تھی۔ لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہدم کرنے کا جو سبب تھا وہ یہ نہیں تھا، کعبہ مضبوط تھا، بس ان کی چاہت یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح سے کعبہ بنایا گیا تھا اسی انداز کا ہو، اسی کی بنیاد پر ہو، کیونکہ قریش نے کعبے کی تعمیر کو چھوٹا کر دیا تھا جبکہ اس کی تعمیر بڑی تھی۔ اب چھوٹا کیوں کیا انہوں نے؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس حلال پیسوں کی کمی تھی، قلت تھی، جس کی وجہ سے کعبہ انہوں نے چھوٹا بنایا اور تھوڑا سا حصہ اس کا کعبے کے باہر کر دیا، جس کو آج حتیم کے نام سے ہم پہچانتے ہیں۔ پھر حجاج بن یوسف نے، اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، ان کو شہید کرنے کے بعد پھر اس نے اس کعبے کو جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا تھا اسے منہدم کر دیا، منہدم کر کے دوبارہ اس شکل میں بنایا جس شکل میں قریش کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ پھر یہ جو شکل ہے حجاج بن یوسف کی بنائی ہوئی، وہ شکل آج تک موجود ہے۔ اتنا ہے کہ اس کے بعد بھی کعبے کو کچھ بار بار تعمیر کیا گیا، اور اس میں اس میں اس کی اصلاح کی گئی، دیواروں میں کہیں خرابی آئی تو اس کو درست کر دیا گیا، لیکن اصل جو بنیاد حجاج بن یوسف نے بنائی تھی آخر میں، اب اسی طریقے سے باقی ہے۔ بعد میں سن 1040 میں، ہم نے اس سے پہلے 1039 لکھا تھا، 1039 میں کعبے کو نقصان پہنچا تھا، اور 1040 میں عثمانی خلیفہ مراد خان نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا تھا، کیونکہ 1039 میں یہ بارش کی وجہ سے منہدم ہو گیا، تو 1040 میں اس کو بنایا گیا تھا، 1039 میں منہدم ہوا اور 1040 میں بنایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے پھر نئے سرے سے مکمل کعبے کو منہدم کر کے نہیں بنایا گیا۔ اب اس کے بعد جو بھی تعمیر رہی وہ صرف اصلاح کی، کہ اگر کوئی پتھر خراب ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا پتھر لگایا گیا، دیواروں کو درست کیا گیا، یہ طریقہ چلتا رہا۔ اسی کو ہم نے یہاں پر سمجھانے کے لیے یہ تصویر رکھی ہے، تاکہ ایک اندازہ ہو جائے کہ کس طرح سے کعبے کی تعمیر کے یہ مراحل طے ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ پہلی جو تصویر دیکھ رہے ہیں یہاں پر، ان مراحل کی یہاں ہم نے تصویر رکھی ہے، دو جگہ سے، الگ الگ جگہ سے ہم نے اس کو نکالا ہے، اور بس سمجھانے کے لیے بس یہ تصویر یہاں پر لائی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں، اس جگہ پر بھی آپ دیکھیں گے جو اردو میں لکھا ہوا ہے، پہلی جو تصویر آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے اوپر چھت نہیں ہے، یہاں اوپر چھت نہیں ہے، اور یہ کعبے کی جو تعمیر ہے یہ چوڑی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے یہ کعبہ تھوڑا چھوٹا ہو گیا، اور یہ اس کی کنارے پر یہ چھوٹی سی دیوار ہے،
تو اصل میں کعبہ یہاں سے لے کر یہاں تک تھا پہلے، یہ تصویر کے اندر. لیکن یہ قریش کے زمانے میں کیا ہوا، کعبے کو چھوٹا کر دیا گیا. یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب یہ جگہ انہوں نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ یہاں سے یہ جو دیوار ہے، اس دیوار کو یہاں سے اتنی بنانے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. اگر زیادہ زمین پر بڑا گھر بنانا ہے تو پیسے زیادہ لگیں گے، گھر چھوٹا بنانا ہے تو پیسے کم لگیں گے. بس یہی حال تھا ان کا. بعد میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. انہوں نے کیا کیا، یہ جو جگہ چھوٹی ہوئی تھی اس کے ساتھ پورا کعبہ بنا دیا. یہ شکل ہے ان کی، یہاں پر یہ شکل ہے. یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے جو بنایا تھا، انہوں نے بنایا تھا، یہ ہے. تو جو حصہ قریش نے باہر چھوڑ دیا تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے زمانے میں اس کو مکمل کر دیا. پھر حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا، پھر اس کعبے کو منہدم کر کے نئے سرے سے یہ جو شکل تھی اسی شکل میں پھر سے کعبہ بنا دیا. تو آج جو شکل ہے کعبے کی وہ قریش کے دور کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور کی شکل تو یہ تھی، اس میں حتیم نہیں تھا. قریش کے دور میں حتیم باہر آیا. یہ جو حتیم کا علاقہ نظر آیا یہ قریش کے دور میں ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں کعبے میں حتیم موجود ہے. اس کو اگر اور اچھا سمجھنا ہو تو یہاں ادھر بائیں دائیں طرف یہ تصویر نظر آ رہی ہے. یہ جو گول دائرہ دکھائی دے رہا ہے یہ ہے حتیم، یہاں نام لکھا ہوا ہے. یہ حتیم ہے. کعبہ اتنا ہے. پہلے کعبہ یہاں سے لے کر یہاں تک پورا تھا، اب اتنا سا ہے. اب اس میں 4 کونے ہیں مکمل. پہلے یہ کعبہ، اس کعبے کے اندر یہاں کی جو دیوار تھی یہ دائرہ نما تھی، اس لیے اس میں 2 ہی کونے ہوا کرتے تھے، رکن یمانی اور رکن شامی. اس میں 2 کونے ہوتے تھے، رکن یمانی، رکن شامی. اور ادھر کونا نہیں ہوتا تھا، ادھر دیوار گول تھی. جیسے حتیم کی دیوار یہاں پر گول نظر آ رہی ہے آپ کو، یہاں بھی دیکھیے گول دکھائی دے رہی ہے. تو یہ کونا ایک ہے، یہ کونا ایک ہے. ادھر ایسے آنے کے بعد یہ کعبہ ادھر سے گول ہو جاتا تھا. اس لیے کعبے میں جب ہم ارکان کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں 2 رکن ہیں، ایک رکن یمانی ہے اور دوسرا رکن شامی ہے. ایک یمن کی طرف کا حصہ، اس کا کونا، اور ایک شام کی طرف والا کونا. لیکن بعد میں جو حجاج بن یوسف نے بنایا تھا تو اس میں 4 کونے مکمل ہو گئے. تو یہ 4 کونے ہیں. ابھی کعبہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس وقت 4 کونوں کا نظر آتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہاں ایک تصویر رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کعبہ یہ اسلام کا مرکز ہے. ساری دنیا کے لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہمارا قبلہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اس کے تقریباً 16 مہینے کے بعد آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ نماز میں جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں اب آئندہ سے آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. تو پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بعد میں وہ قبلہ تبدیل ہو گیا اور اب قبلہ بنا دیا گیا کعبہ کو. تو کعبہ اسلام کا مرکز ہو گیا. تو یہاں سے یہاں پر حج بھی ہوتا تھا. یہاں پھر آہستہ آہستہ کعبے کی اطراف میں پھر مسجد کی تعمیر ہونے لگی. ہر زمانے میں اس کے اطراف میں مسجد بنائی گئی. آج کے زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک عالیشان مسجد بنی ہوئی ہے کعبے کے چاروں طرف گول. لیکن کعبے کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ کعبے میں باقاعدہ جہاں دنیا کے اندر 4 مسلک کا وجود ہوا
اور چاروں مسلکوں میں انتہائی شدت کا اختلاف ہونے لگا: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام سے حنفی، امام مالک رحمہ اللہ کے نام سے مالکی، امام شافعی رحمہ اللہ کے نام سے شافعی، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے حنبلی۔ مسلمان چار حصوں میں تقسیم ہو گئے، دنیا کے مسلمان، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر تعصب شروع ہوا، نفرتیں بڑھنے لگی۔ جہاں جس کی اکثریت ہوتی تھی، جس مسلک والے کی، وہ دوسرے مسلک والے کا جینا دوبھر کر دیتا تھا۔ دوسرے مسلک والوں کو سرکار میں نوکریاں تک نہیں دیتے تھے۔ مساجد میں امامت یا ممبروں پر جمعہ کے خطبے یا پھر قضا وغیرہ کے جو مناصب ہوتے تھے، دوسرے مسلک کے مسلمانوں کو نہیں دیے جاتے تھے۔ اگر وہ ہیں پہلے سے تو ان کو نکال دیا جاتا تھا کہ یہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ اتنا اتنا تعصب تھا، اتنی نفرتیں اور عداوتیں تھیں مسلمانوں کے درمیان۔ آج جیسے آپ ہندوستان میں دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ کبھی یہ سنا جاتا ہے کہ غیر مسلمین نے فلاں جگہ مسلمانوں کو فلاں عہدے سے ہٹا دیا، یا پھر غیر مسلم مسلمانوں کو فلاں کمپنی میں نوکری پر آنے نہیں دے رہے ہیں، یا نوکری سے نکال رہے ہیں، یا تعصب برت رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو جب ایسا سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہندوستان میں ایک آواز اٹھتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سوتیلا سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر کمپنی نے کبھی ایسا کر دیا تو باقاعدہ کمپنی سے معافی منگوائی جاتی ہے کہ تم نے یہ بھید بھاؤ کیوں کیا، کیوں تم نے مسلمان کے ساتھ ایسا کیا۔ لیکن آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ اس طرح کی حرکتیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بری حرکتیں مسلمان کیا کرتے تھے خلافت عباسیہ میں، اور خلافت عثمانیہ تو شر اور فساد کی خلافت رہی، جس میں قبر پرستی ساری دنیا میں عام ہوئی، مسلمانوں کو خاص طور پر قبر کا پجاری بنا دیا گیا، اور ایک خاص حنفی کا، ایک خاص مسلک کا مقلد بنا دیا گیا، اور وہ حنفی مسلک، جس کی وجہ سے آج دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا میں جہاں دیکھ وہاں حنفی حنفی نظر آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ خلافت عثمانیہ ہے، ترکی سرکار جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے آج دنیا کے اندر یا ہندوستان میں بھی خاص طور پر لوگ چاہتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ آئے، خلافت عثمانیہ آئے۔ کیوں؟ خلافت عثمانیہ کی فرشتوں کی جماعت نہیں تھی، انتہائی برے لوگ تھے، جن لوگوں نے مسلمانوں کو درگاہ پرست بنا دیا، قبر پرست بنا دیا، اور تعصب پھیلا دیا، شیعیت کو بہت عام کیا۔ توحید اور توحید کی دعوت دینے والے ان کے دور میں تو کہیں کہیں نظر آتے تھے، اور اگر کہیں دکھائی دیے، پکڑ لیے گئے، تو ان پر ظلم کیا جاتا تھا۔ توحید کی دعوت دیتے ہو، ہماری زمین پر رہ کر خدا کی باتیں کرتے ہو، ہماری زمین، ہماری حکومت، اور تم اللہ کی حکومت کی بات، اس زمین پر اللہ کی حکومت کی بات نہیں کرنا ہے۔ اللہ کی حکومت آسمان پر ہے، وہ قیامت میں مرنے کے بعد ہوگی۔ یہاں اب ہم خلیفہ ہیں، ہماری حکومت رہے گی، ہمارے مسلک کی حکومت رہے گی، کتاب و سنت اس کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کرنا ہے۔ اتنا تعصب، اور وہ تعصب کا ایک منظر آپ کو کعبے کے سامنے دکھائی دے گا، جو یہاں میں نے تصویر رکھی ہوئی ہے کہ کعبہ یہ نبی کا شہر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے باقاعدہ اسلام کا نور پھوٹا، یہاں سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے یہاں پر صحابہ نے قربانیاں دی، پیار و محبت، اتحاد و اتفاق کا یہاں سے درس دیا گیا۔ لیکن یہ نام نہاد مسلمان، جو کبھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کبھی شافعی کہتے ہیں، کبھی مالکی اور حنبلی کہتے ہیں، باقاعدہ ان لوگوں نے کعبے کے چاروں طرف اپنے اپنے امام کا مصلی بنا دیا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں
یہ جو تعمیر نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ حقیقت میں امام صاحب کے نماز پڑھانے کی جگہ ہے۔ امام صاحب کا محراب جس کو آپ کہتے ہیں، مسجد میں جو محراب ہوتا ہے امام کا، تو یہ محراب ہے۔ اب یہ محراب سے نماز کون پڑھاتا تھا؟ جو حنفی مسلک کا امام ہوتا تھا۔ یہ دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ایک محراب ہے، یہ محراب سے نماز کون پڑھاتا تھا؟ جو اپنے آپ کو مالکی مذہب کا کہتا تھا۔ اور یہاں تیسرا یہ ایک محراب ہے، یہاں سے نماز کون پڑھاتا تھا؟ جو اپنے آپ کو شافعی مسلک کا مانتا ہے۔ اور یہ ایک محراب ہے، یہاں سے وہ امام نماز پڑھاتا تھا جو حنبلی مسلک کا ہے۔ اب یہ چار مسلک کعبے کے چار طرف موجود تھے۔ ایسا نہیں کہ یہ چار راستے، کہتے ہیں کہ چار راستے ہیں، چاروں راستے ایک ہی جگہ جاتے ہیں۔ یہ تو آج کا کوئی انسان ایسی بات اگر کہے کہ چوراہے پر چلے جاؤ اور کھڑے رہو، اور وہاں آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ چار راستے کدھر جاتے ہیں، تو اسے جواب دیا جائے کہ چاروں بھی ایک ہی شہر میں جاتے ہیں، تو وہ کہے گا شاید یہ پاگل ہے، اسے پاگل خانے میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کے چار راستے ایک ہی طرف چلے جائیں؟ چوراہے پر کھڑے رہ کر کہیں چار راستے چاروں ایک ہی شہر کی طرف جا رہے ہیں۔ دائیں والا راستہ کسی اور شہر جائے گا، بائیں والا راستہ کسی اور شہر جائے گا، سامنے والا راستہ کسی اور شہر جائے گا، پیچھے والا راستہ کسی اور شہر جائے گا۔ ایک راستے پر جاؤ گے تو اتنے دور چلے جاؤ گے کہ باقی تین راستے پر تم آ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک ہی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ لیکن سوچ ایسی بنائی گئی تھی کہ ٹکڑے بن کر رہو، چار فرقے بنا کر رکھو، نفرتیں باقی رکھو، لڑائیاں کرتے رہو، جانا تو جنت میں ہی ہے، لڑتے لڑتے آخر جنت میں ہی جائیں گے، کیونکہ ہماری لڑائی بھی ہمیں جنت میں لے جائے گی، ہماری نفرتیں بھی ہمیں جنت میں لے جائے گی، ہمارا اختلاف بھی ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ نبی نے جو کہا تھا کہ تم ایک امت بن کر رہو، متحد بن کر رہو، تو آج وہ زمانہ نہیں ہے متحد بننے کا۔ آج ہمارے امام چار چار ہیں، لہذا ہم چار بن کے رہیں گے، نبی کی بات اب نہیں چلنے والی۔ نتیجہ یہ ہوا آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان میں کتنی عداوتیں اور نفرتیں۔ تو یہاں ایک اہم مدعا، ایک اہم بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، دن بھر میں 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ کعبے میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، آج آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ لوگ گئے بھی ہوں گے بہت سے لوگ، اور نہیں گئے ہیں تو کم سے کم ویڈیوز میں یوٹیوب پر تو اکثر موجود ہیں وہاں کی ویڈیوز۔ فجر میں ایک امام نماز پڑھاتے ہیں، تمام لوگ ان کے اطراف میں گول ایسے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ نماز نہیں ہوتی۔ پھر ظہر میں ایک امام آتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، پورے کے پورے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب کے سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ عصر میں ایسی ہوتا ہے، مغرب میں ایسی ہوتا ہے، عشاء میں ایسی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو تاریخ لکھا ہے ہم نے اوپر 1953، آج 2024 ہے، 1953 کا مطلب یہ 2024 100 سال بھی نہیں ہوئی ہے، 2053 میں 100 سال مکمل ہوں گے، تو 100 سال کے قریب قریب، یہ اندر ہی اندر آپ کہہ سکتے ہیں کم سے کم 70 سال، 70-75 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ 70-75 سال پہلے کی تصویر ہے کعبے کی، اس وقت کی تصویر ہے یہ جس وقت وہاں پر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت آئی تھی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت آئی۔ شاہ عبدالعزیز کون ہیں؟ آج جو بادشاہ ہیں سلمان، ان کے والد ہیں سلمان بن عبدالعزیز، موجودہ جو بادشاہ وہاں کے ہیں ان کا نام سلمان ہے، ان کے والد ہیں شاہ عبدالعزیز۔ تو سلمان بن عبدالعزیز، جس وقت وہ شاہ عبدالعزیز کی حکومت آئی اس وقت یہاں کعبے کا یہ حال تھا۔ کیا ہوتا تھا یہاں پر؟ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز پڑھنی ہے
فجر کی نماز کچھ مسلک والے جلدی پڑھتے ہیں، کچھ مسلک والے دیر سے پڑھتے ہیں، اور یہ آپ اپنے محلے میں دیکھتے ہوں گے، کسی کی نماز جلدی ہوتی ہے، کسی کی نماز تاخیر سے ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یہ لوگ فجر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں۔ تو جس وقت شافعی مسلک کے امام صاحب آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے فجر کی، تو یہ یہاں کھڑے ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے صرف وہ مسلمان نماز پڑھتے تھے جو شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی مسلمان، وہ مسلمان جو خود کو حنفی بولتے ہیں، جو خود کو مالکی بولتے ہیں، خود کو حنبلی بولتے ہیں، یہ ادھر ادھر بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ ان شافعیوں کی نماز ختم ہو جائے، جب ان کی نماز ختم ہوگی پھر ہم پڑھیں گے۔ تو شافعی امام نماز پڑھاتے تھے، ان کے پیچھے شافعی مسلک کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، باقی تین مسلک کے مسلمان نماز کے دوران ادھر ادھر گپ شپ کرتے بیٹھے رہتے تھے، ذکر و اذکار کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، سنتیں پڑھتے، یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے، جیسے ان کی مرضی ہوتی۔ جب ان کی نماز ختم ہو جاتی تو پھر یہ حنبلی مسلک کے امام آتے تھے، یہ یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے۔ اب جو شافعی ہیں نماز پڑھ لیا انہوں نے، یا تو وہ یہاں سے جگہ خالی کر دیں، اٹھ جائیں یہاں سے، اٹھ کے کسی اور جگہ چلے جائیں، حنبلی مسلک کے لوگ آئیں گے، اب وہ یہاں نماز پڑھیں گے۔ پھر حنبلی مسلک والے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے، شافعیوں نے پڑھ لی ہے، مالکی حنبلی باقی ہیں، مالکی حنفی دونوں بیٹھے رہتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ یہ حنبلیوں کی نماز کب ختم ہوگی۔ جیسے ان کی نماز ختم ہوگی پھر مالکی امام آتا تھا، وہ یہاں سے نماز پڑھاتا تھا، اور پھر مالکی مسلک کے لوگ نماز پڑھتے تھے، حنبلی اور شافعی نکل جاتے تھے۔ آخر میں پھر حنفی مسلک کا امام آتا تھا، پھر وہ یہاں پر نماز پڑھاتا تھا، چونکہ آپ دیکھتے ہیں حنفی مسلک کے لوگ فجر کی نماز بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں، وہ یہاں آتے تھے، یہاں سے نماز پڑھاتے تھے، اور پھر حنفی مسلک کے ہی مسلمان یہاں رہتے تھے، باقی تین مسلک کے مسلمان جو کہ نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر گھومتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، یا پھر اپنے گھروں کو نکل جاتے تھے۔ یہی حال ظہر میں ہوتا تھا۔ ایسے ہی 4 نمازیں عصر میں ہوتی تھی، 4 مرتبہ ہوتی تھی۔ مغرب میں جب پہنچتے تھے تو مغرب میں جیسے مچھلی کا بازار ہوتا ہے ویسے یہاں ہوا کرتا تھا۔ کیسے؟ چاروں مسلک والے، چاروں امام ایک وقت میں آ جاتے تھے، یہاں شافعی، یہاں حنبلی، یہاں مالکی، یہاں حنفی، کیونکہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے۔ اگر ایک کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرتے بیٹھے، دوسرے کی ختم ہونے کا انتظار کرتے بیٹھے، تیسرے کی ختم ہونے کا انتظار کرتے بیٹھے، تو چوتھا نمبر جس کا رہے گا وہ کب پڑے گا؟ عشاء کے ٹائم میں، مغرب کا وقت ہی نکل جائے گا۔ اس لیے کیا طریقہ تھا اس وقت میں، مغرب میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ چاروں امام ایک وقت میں آ جاتے تھے۔ اب شافعی امام کے پیچھے شافعی مسلمان، حنبلی کے پیچھے حنبلی مسلمان، مالکی کے پیچھے مالکی مسلمان، حنفی کے پیچھے حنفی مسلمان، ایک ہی وقت میں سب کی نماز شروع۔ اقامت بھی بول دیتے تھے، کبھی اس کی اقامت اس سے ٹکراتی تھی، کبھی اس کی اقامت اس سے ٹکراتی تھی، پھر وہاں امام صاحب الگ سورہ پڑھ رہے ہیں، یہاں امام صاحب الگ سورہ پڑھ رہے ہیں، یہ امام الگ سورہ پڑھ رہے ہیں، وہ امام الگ سورہ پڑھ رہے ہیں، یہ چھوٹی سورہ پڑھ رہے ہیں، وہ بڑی سورہ پڑھ رہے ہیں، ان کی آواز بلند ہے، ان کی آواز مختصر ہے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اگر شافعی امام صاحب نے کہہ دیا اللہ اکبر تو آواز حنفی جو مسلمان ہوتے تھے تو ان کو سنائی دیتا تھا، انہیں لگتا کہ ہمارے امام نے کہا اللہ اکبر، پور رکوع میں چلے جاتے تھے۔ کبھی حنبلی نے زور سے پکار دیا، پتا چلا کہ مالک کے سجدے میں چلا گیا، حنبلی تو جاتے ہی ہیں، مالک بھی چلا جاتا تھا، تو ان کی آواز پر یہ رکوع کر رہے ہیں، ان کی آواز پہ وہ سجدے میں چلے جا رہے ہیں، ایسا چون چون کا مربع ہوتا تھا۔ یہ ہوتا تھا مغرب میں۔ پھر عشاء میں 4 نمازیں ہوتی تھی، یہ تقریباً
شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں 1953 عیسوی، 1372 ہجری، آج ہمارے پاس 1446 ہجری ہے، 1446 ہجری، یہ 1372 ہجری، اس کو اگر مکمل حساب کیا جائے 71 سال پہلے کی بات ہے، یہ ٹوٹل 71 سال ہو رہے ہیں، آج سے 71 سال پہلے کی بات ہے، یعنی 71 سال پہلے ہندوستان تو آزاد ہو چکا تھا، ہندوستان کی آزادی کو 75 سال سے اوپر ہو جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تب بھی یہاں پر یہ 4 مسلح تھے اور مسلمان اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ غور کریں، آج جس طرح سے دنیا سے حجاج کرام وہاں پہنچتے ہیں اور جیسی بھیڑ ہوتی ہے، لوگ وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تو ایسے حج کا موسم جب آتا ہوگا یا پھر رمضان کا جو موسم رہتا ہوگا جس میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے کثیر تعداد میں جاتے ہیں، تب اس جگہ کا منظر کیا رہتا ہوگا، کتنی گڑبڑیاں رہتی ہوگی، کیسے شور شرابہ ہوتا ہوگا۔ پھر ایک امام نماز پڑھا رہا ہے، اس امام کے ماننے والے نماز پڑھ رہے ہیں، باقی لوگ انتظار کرتے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تک نہیں سمجھتے تھے کہ وہ سامنے والا امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان کے پیچھے مسلمان کی نماز جائز ہے، لیکن اتنی عقل نہیں تھی، کیونکہ ان کی رگ رگ میں یہ بھرا پڑا تھا کہ ہم مسلکی ہیں، ہمیں اپنے مسلک کے علاوہ دنیا کا کچھ بھی نہیں دیکھنا ہے، نہ مسلمان دیکھنا ہے، نہ قرآن دیکھنا ہے، نہ حدیث دیکھنا ہے، نہ نبی کا پیغام، ہمیں صرف مسلک دیکھنا ہے، میرے امام کا مسلک کیا ہے بس۔ حج کے موسم میں بڑے مسائل ہوتے تھے اور کبھی کبھار لڑ پڑتے تھے، جیسے مغرب کی نماز میں سارے کے سارے ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں تو کوشش یہ کرتے تھے امام صاحب کہ زور سے پکاریں، اور اگر امام صاحب کی آواز کم ہے تو ان کے پیچھے جو مکبر ہوتا تھا وہ خوب زور سے چیخ مارتا تھا، کیوں؟ کہ ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ بازو والے کی تکبیر پر وہ لوگ کہیں رکوع میں چلے جائیں، کبھی یہ ولدالین کہتے تو آمین یہاں کے بجائے وہاں والا ہی بول دیتا تھا، انہیں اس طرح سے تماشا ہوتا تھا۔ 1953 میں پھر شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان 4 مسلوں کو ختم کر دیا۔ اب ایک ہی مسلح ہے، ایک وقت میں ایک امام نماز پڑھاتے ہیں اور سارے مسلی، سارے مسلمان ان کے پیچھے ترتیب وار نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ سعودی حکومت کے جو بانی ہیں، تیسرے بانی، سعودی حکومت تیسری مرتبہ بنی ہے، یہ تیسری حکومت ہے، اور تیسری حکومت کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام ہے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ۔ تو انہوں نے اپنے زمانے میں پھر ان 4 کا بھی خاتمہ کر دیا کہ کعبے میں کم سے کم مسلمان بھائی بھائی تو رہے، اس لیے آپ دیکھیں گے آج بھی وہ لوگ جو حنفی مسلک کے ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے، وہ جب وہاں جاتے ہیں تو کعبے کے اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ حنبلی امام ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ شافعی امام ہے، اور پہلے زمانے سے ہی ان کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ شافعی امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، حنبلی امام کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، لہذا کوئی ان کو حنبلی امام سمجھ کر ان کے پیچھے نہیں پڑھتا تو کوئی شافعی امام سمجھ کر ان کے پیچھے نہ پڑھنے کا فتویٰ دیتا رہتا ہے۔ تو احناف کے بہت سے حجاج کرام حج کے موسم میں اور رمضان کے مہینے میں بھی بہت سے حجاج، بہت سے عمرہ کرنے والے مسلمان کعبے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امام دوسرے مسلک کا ہے اور دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے ہم مسلمانوں کی نماز جائز نہیں ہے، ہماری نماز ہوتی نہیں ہے۔ یہی حال مسجد نبوی کا ہے، میں نے وہاں کی تصویر نہیں رکھی ہے، مسجد نبوی کے اندر بھی اسی طرح سے
4 मुसल्ले होते थे, 4 वक्त में 4 नमाजें हुआ करती थी। वहां भी यही तमाशा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे फितने खत्म हो गए। लेकिन फितने दिमागों में आज भी मौजूद हैं। आज भी मौजूद है। यूट्यूब पर आप देखिए कितने उलमा हैं जिन्होंने बाकायदा आज भी ये फतवा दे रखा है कि मस्जिद नबवी के अंदर वहाँ के इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ो। काबे में जाने के बाद वहाँ के इमाम के पीछे नमाज मत पढ़ो, अपना अपना पढ़ो। या तो मस्जिद में अपना पढ़ो या अपने अपने बिल्डिंग में पढ़ लो, मगर ये इन इमामों के पीछे नमाज मत पढ़ो। क्यों कि ये इमाम या तो शाफी हैं या तो हम्बली हैं, और हम हनफी हैं। लिहाजा हनफी सबसे बड़े होते हैं, इन छोटों के पीछे हमारी नमाज कैसे हो सकती है। इमाम अबू हनीफा सबसे बड़े इमाम थे। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल छोटे इमाम थे। लिहाजा इन इमामों के मुकल्लिदीन के पीछे हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है। तो लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, तब्दीलियां बहुत आ रही हैं, लोगों को एहसास होने लगा है। जो तासुब था वो तासुब कम होने लगा है। बहुत से उलमा अपनी कौम को ये नसीहत कर रहे हैं कि आपको अब ये तासुब बाकी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम तमाम मुसलमान चाहे किसी मसलक का हो, वो सब आपस में भाई भाई हैं। ऐसा पैगाम देने वाले उलमा इकराम, ऐसे लोग भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। और उनकी वजह से आप देखते हैं कि बहुत से मुसलमान जो अलग अलग मसलक के होने के बावजूद भी काबे में जाकर वहाँ के इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे सही रहनुमाई करने वाले उलमा बाकी रहे हमारे दरमियान, मुसलमानों के दरमियान। जो तासुब फैला हुआ है, जो नफरतें अदावतें फैली हुई हैं, वो नफरतें अदावतें कम हो। और मुसलमान काबे में कम से कम जाने के बाद वहाँ अमन से रहे, एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करे, काबे के और मस्जिद नबी के इमामों का एहतराम करे। वो नबी का शहर है। नबी के शहर में जाकर नबी की उम्मत के बारे में बुरा सोचना, नबी के शहर में फसाद मचाना, ये कैसे नबी से मोहब्बत हुई। नबी के शहर में जाकर फसाद मचाना हो, वहां अगर नफरत फैलाना हो, जिस शहर में नबी ने प्यार और मोहब्बत से फैलाया और वहां से सारी दुनिया को पैगाम दिया हो, तो ये नबी से तो अदावत हुई, नबी से मोहब्बत तो नहीं हुई। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।